ٹوٹلی فلاپ ہوا عوان صاحب اور 80,000 بندہ تھا، 3,000 بندے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ کوشش، میں نے آن ریکارڈ ہے، آپ پیپر اٹھا کے پڑھ لیں، تجزیے سارے پڑھ لیں، ہم تو پڑھے ہوئی ہیں. ہارون رشید کا تجزیہ ہی آپ پڑھ لیں، جس ان کی پارٹی کا آدمی ہے، ان کے حق میں لکھتا، اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا 3,000 آدمی تھا وہاں پہ. آپ اخبار لکھا ہے، میں عمران خان صرف اور صرف اپنی حکومت میں آنا چاہتا ہے. کیسے آ سکتا ہے؟ حکومت میں آنا ہوتا تو پارٹی میں بندے کوئی نہیں میں آ جاتے. ملک میں ان کے پاس اتنے کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑے، اور وہ آپ الیکشن ہونے دیں، حکومت کیسے الیکشن ہونے دیں. شیخ صاحب جی، ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں عامر چشتی تحریک انصاف کے ممبرشپ کوارڈینیٹر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ ملک شیر افضل صاحب، سابق صدر پاکستان مسلم لیگ نون یو کے اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پاکستان کی جو سیکورٹی کی صورتحال کے اوپر. ابھی ملک شیر افضل صاحب نے چند پوائنٹ سامنے رکھے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے جو واقعی ایک قومی مسئلہ تھا ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کو روکنے کے حوالے سے، انہوں نے تورخم بارڈر پر جا کر احتجاج کیا، لیکن اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب نے بھی کافی کرٹیسائز کیا تھا، اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سابق صدر ہیں وہ بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 3,000، وہ کہہ رہے ہیں 80,000 بندہ تھا. تو یہ کیسے، کیا آپ کا بھی وہی ایجنڈا ہے، وہی موقف ہے ڈرون ٹیکنالوجی کو روکنا، تحریک انصاف کا بھی وہی ہے، تو کیوں اختلافات کیوں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے جی، ہم نے تو عمران خان کو ہمیشہ مورل سپورٹ دی ہے. یہاں یو کے میں بھی جلسہ ہوا تو ہماری پارٹی نے، اس نے ہماری پارٹی کے ساتھ مل کے مانچسٹر میں کیا، آپ لوگ گواہ ہیں اس بات کے. اور لیکن آج عمران خان پارلیمنٹ میں نہیں ہے، وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی بدولت ہے. چیریٹی کے کام کرنے چلے تو ہماری پارٹی نے پلاٹ دیے، ہماری پارٹی نے، ہمارے اپنا پارٹی کے لیڈر نے اسے پیسہ چندہ دیا، اور ہمیشہ نمایاں رہے. بات یہ ہے کہ یہ شروع ان کی طرف سے ہوئی. ہم تو یہ شانہ شانی نہیں سمجھتے کہ جہاں ہماری پارٹی کی پوزیشن ہے، جہاں ہم کھڑے ہیں، ہم عمران خان کے بعد، پر ہمیں جواب دینا مجبور کرتے ہیں آپ لوگ، تو کرنا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے. اور یہ جو بات ہے، یہ 80,000 کہیں، یہ 2 ملین کہیں، ان کی بات ہے. بات آن دی ریکارڈ ہے، یہ روزے روشن کی طرح یہاں ہے، پورا پاکستان جانتا ہے. پر ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ وہاں پہ کم سے کم 40 لاکھ آدمی ہونا چاہیے تھا. چلے اتنا تھا، اگر آپ جاتے تو شاید، اگر آپ ساتھ دیتے تو شاید ہو جاتا. اسلم صاحب لندن سے ہیں، ان کی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم اسلم صاحب. جی السلام علیکم وسیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اسلم صاحب آپ کے جو گیسٹ ہیں ان کو میرا سلام. جی وعلیکم السلام. دیکھیے، میں آج جو ہے، آپ میرے خیالات جانتے ہیں، ہمیشہ میں آتا ہوں بالکل، اور جو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی ٹیکنوکریسی ہے یہ، اور آپ تو بلکہ خود نیوز پڑھتے ہیں. جی جی. اور پچھلے مطلب روزانہ نیوز دیکھ کے انسان کی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے طبیعت خراب ہوتی ہے، اتنا آدمی اپسیٹ ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سمینا کے پروگرام میں نے اکانومی کے بارے میں بتایا تھا، شاید آپ نے میری بات سنی ہو، کہ دیکھیے اب ہمارے لیے اس ملک میں بھی حالات بہت ٹف، بہت برے آنے والے ہیں. اور جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو آج مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جمہوریت ہمارے ملک میں نہیں چل سکتی. ہمارے ہاں ڈکٹیٹرشپ آرمی آ جائے، وہ بھی نہیں چلتی حالت ہے، وہ بھی نہیں چل سکتی. اسلم صاحب جی، اب آپ نے کہا کہ آمریت ڈکٹیٹرشپ آ جائے، وہ بھی نہیں چل سکتی پاکستان کے اندر. نہیں، دیکھیے ڈکٹیٹرشپ چل سکتی ہے. میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو لا لیسنس پچھلے 3 سال سے پاکستان، آپ مجھے ایوب خان، جنرل ضیاء اور مشرف صاحب، ان 3 دور میں بتا دیں کہ اتنی لا لیسنس پاکستان میں کبھی ہوئی ہے. اگر آپ ہولڈ کریں ملک شیر افضل صاحب اس بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی ملک صاحب. جی میرے بھائی، ضرور میں ہولڈ کرتا ہوں. جی میرے بھائی، بات یہ ہے
کہ جمہوریت جیسی بھی ہو، جمہوریت جمہوریت ہے اور ڈکٹیٹرشپ ڈکٹیٹرشپ ہے. اگر آپ غور کریں، ایک آدمی مالک کل بن جائے اور وہ اس ملک کو جیسے چاہے کرے، ایسا ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہم اس کی حمایت کریں گے. کسی کے اندر بھی تھوڑی سی بھی سینس ہے وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، ہزاروں جھگڑے، ہزاروں باتیں، پر یہ جمہوریت کی مرہون منت ہے کہ ہم اوپنلی کریٹیسائز کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں. اور یہ جب چلے گی، اسلم صاحب کی بات سن لیں، آپ کی بات سن لیجیے. اب میں نے ان کی بات سن لی. آپ بولیں اسلم صاحب. دیکھیے، لندن میں بیٹھ کے، لندن میں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے یہ بات کہنا کہ وہ جمہوریت کتنی بھی بری ہو، آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں رہ رہے، جن کے جو لوگ باہر بچے اسکولوں میں جاتے ہیں، کام کرنے جاتے ہیں، اور کسی کی زندگی کا یہ پتہ نہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد اس کی باڈی آئے گی یا وہ زندہ آئے گا. تو ایسی جمہوریت پہ تو لعنت بھیجتا ہوں میں. اس سے تو بہتر ہے کہ ڈکٹیٹرشپ رہے. اور میں نے پھر وہی کہوں گا کہ جس وقت آرمی ہوتی ہے، 2 چیزیں اچھی ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کو چاہیے. مجھے چاہیے وہاں پہ رول آف لا، اکانومی. 2 چیزیں چاہیے. اچھی بات آپ نے کی، کچھ نہیں چاہیے. بہت اچھی بات آپ نے کی. آپ کا موقف سامنے آ گیا، جواب دے رہے ہیں. سنیں آپ بات سنیں میرے بھائی، کہ بات آپ نے صحیح کہی کہ ایسی جمہوریت جیسے آپ نے کہا کہ یہ واقعی جمہوریت کی آخری حدیں ہم چھو رہے ہیں، پر یہ ڈکٹیٹرشپ نے ہمیں انعام میں دی ہے. یہ حالات وراثت ہے. وراثت ہے. چلیں چیشی صاحب، یہ شروع سے چیشی صاحب سے اس بات کا جواب دیتے ہیں. آپ نے وراثت پہ چھوڑ دیا، سابق صدر مشرف کے اوپر چھوڑ دیا. مشرف صاحب نے تو کہا تھا پاکستان کا خدا حافظ، اس لیے ان کو پتا تھا کہ ان سے آپ اقتدار لے رہے ہیں، ان کو پریزیڈنٹ سے رخصت کر رہے ہیں. دیکھیں، آپ میری بات، آپ اس کو تو ڈینائی نہیں کرتے. 99 میں اکتوبر میں کیا تھا؟ ہماری حکومت بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی، ملک میں کوئی سوسائڈ اٹیک نہیں ہو رہے تھے. یہ حالات تھے. آپ مجھے بتائیں، ایسے حالات تھے، ایسے حالات پہنچانے میں کون ذمہ وار؟ چلیں عامر صاحب جواب دے رہے ہیں. عامر صاحب کا جواب سنیں. تھوڑا سا غور کریں تو یہ تو خدا را ہمیں یہ تو کہیں کہ واقعی اس دن ایسے نہیں تھا. عامر صاحب کا جواب سن لیں. ٹیک اوور کر کے ہمیں کیا ڈیلیور کیا؟ یہ حالاتوں میں تو وہ لوگ چھوڑ کے گئے. ان کا پہلا ایلیگیشن تھا کہ عمران خان نے مشرف کا ساتھ دیا. صحیح، ٹھیک ہے، یہ خود ہی اس بات کا جواب دے رہے ہیں. عمران خان نے مشرف کا ساتھ دیا جب اپنا میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بننا چاہ رہے تھے 10 سال کے لیے، 1 مین شو. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ میں ایک بندے کے تابع ہو جاتی ہے، تو میاں صاحب کیا کرنے جا رہے تھے 1999 میں؟ ایک بندے کا راج، امیر المومنین بننے جا رہے تھے. ترمیم ریڈی تھی، ہر چیز ریڈی تھی. مشرف نے کوپ کیا، بچایا ملک کو اس وقت. اچھا، اس مشرف نے جو پالیسی لے کے آیا، جو اس نے مشرف کی جو پالیسی تھی کہ آپ نے مٹھائی بانٹی تھی اس وقت، احتساب ہوگا ملک میں، جو اس کی پالیسی تھی، اس لیے اس کا ساتھ دیا گیا. یہ لوگ جمہوریت لائیں گے. آپ ان کی زبان سے سن لیں کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مشرف آیا، اس نے جمہوریت کو بچایا. اللہ ان کا حافظ ہو. اگر ان کا لیڈر یہ بات سنے تو ان کو تو ممبرشپ کینسل کر دے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے جمہوریت بچائی. مشرف جمہوریت میں نے نام لیا، مشرف نے ملک بچایا. اللہ کا آپ کون سی جمہوریت؟ آپ باتوں کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. آپ باتوں کو ٹویسٹ، آپ لفظوں کو ٹویسٹ نہ کریں. آپ نے کہا آپ کے اوپر آپ جب آیا، آپ مجھے یہ بتا دیں. آپ مجھے یہ بات سنیں پہلے. نہیں، آپ بات یہ جو آپ نے بات کی اس کا جواب دیں. آپ اس بات کا جواب میں پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں. میاں صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں وہ امیر المومنین نہیں بنے جا رہے تھے. آپ آئیے پیپر میں دکھائیں. نہیں، پیپر میں دکھائیں. اب آپ بات آئی، وہاں ایک جمہوری نظام تھا. کہاں امیر المومنین بننے جا رہے تھے. آپ لوگوں کو ملک صاحب پوری بات سن لیں، پوری بات سن لیں. ذاتی عداوت کی انتہا. پوری بات سن لیں. عداوت تو کوئی نہیں تھی ان کے ساتھ. اور کیا آپ کہتے ہیں کہ اس نے آیا ملک بچایا؟ کیا وہاں قیامت لگی ہوئی تھی؟ پاکستان پرامن کر رہا تھا. وہ آدمی میاں نواز شریف، وہ آدمی جس نے پاکستان کو ایٹمی ٹیکنالوجی سے ہمکنار کیا، وہ آدمی جس نے موٹر وے بنایا پاکستان میں، وہ آدمی جو پاکستان کی تڑپ کے لیے آج بھی اپنی جان جوکھوں میں لے کر انگلینڈ میں علاج کروانے آ گیا، اپنے ملک کو چھوڑ کر پاکستان میں علاج نہیں کروانا. نکلے وہ دن بھی دیکھ. پاکستان میں علاج نہیں کروانا، انگلینڈ میں علاج کروانا. محب وطن ہے، انگلینڈ میں علاج کروانے آ گیا. اپنی جائیدادیں کروڑوں ڈالرز بلینز کی انگلینڈ میں رکھی ہوئی ہیں، پاکستان میں لے کے جائیں. ان کو کہے کسی ایک جگہ ٹھہر جائے، مجھ سے وہ بات کرے. چلے میں کال میں شامل کر رہے ہیں، محب الوطن کی بات ہو رہی ہے، بات کر رہے ہیں وہ بات پروگرام میں کال شامل کر لیں. ذاتیات میں اتر ذاتیات نہیں ہے یہ. جی السلام علیکم. محب الوطنی کی بات ہے. آج جو محب الوطنی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی میں جنید بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جی جنید صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
جناب میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ صاحب نون لیگ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کا جلسہ